لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم فَأَذْهِبْ حُسْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بآواز بلند رسول آل رسول کی بارگاہ میں سراج العقیدت کا درود پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو بعد عشاء سے لے کر کے اب تک کی الحمدللہ رب العالمین ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ہم بھی وہی پہنچتے ہیں آپ سب کو لے کر کے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی مقدس ذات اعلیٰ صفات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب الحمدللہ رب العالمین یہ ایسے خوبصورت ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال قیامت تک کے لیے کوئی لا نہیں سکتا ہے. لا سکتا ہے؟ ارے ہم بریلوی ہی ہیں، ہم بریلوی ہی ہیں جن کے حصے میں حسین پاک کا ذکر خیر آیا ہے. اور جو حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں وہ زمین پہ بھی کنگال ہے، زمین میں بھی کنگال ہے. ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے، ہم بریلویوں کے پاس ہی سب کچھ ہے. تو حسین اعظم کی نگاہوں میں اگر تم جچنا چاہتے ہو تو بس اچھے بن جاؤ. اسی وقت سے جب اٹھنا عہد کر کے اٹھنا. ایک تو بات میں کلیئر و بہت ہی واضح طور پہ جب ان کے لالوں میں لال فرماتے ہیں سیدنا سرکار حسنین کریمین کے شہزادگان میں مکرم معظم بابرکت شہزاد افتخار سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جب اولادوں کے اولادوں نے یہ فرمایا کہ میں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اب آپ سوچ لیں کہ جب اولادوں کے اولادوں کا یہ پاور کا انداز ہے تو اس ذات کا کیا انداز ہوگا پاور کا. آج ہم سب کے سب یہ جو محفل پاک آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب سجائے ہوئے محبت و عقیدت کے ساتھ لمبی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور بیٹھے سن رہے ہیں. سیدنا امام عالی مقام ہم سب کو سماعت بھی کر رہے ہیں، ہم سب کو پہچان بھی رہے ہیں. کس نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے وہ سب سن بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم سب کو پہچان رہے ہیں، ہم سب کے دلوں کے حال کو جان رہے ہیں، جو آپ سب تشریف رکھتے ہیں یعنی بیٹھے ہیں، تو اپنی برائیوں کو اپنی کمیوں کو اٹھنے سے پہلے اپنے سے دور کر تاکہ آج کی پاکستان منور محفل پاک میں ہم گواہی دیں تو کیا دیں، علماء سبیل احترام گواہ بنے تو کیا بنے، بلکہ الحمدللہ جس کی یاد میں آج کی مقدس محفل پاک سجائے ہوئے اہل سنت و جماعت بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بروز قیامت گواہی دیں. یہ بندہ شراب پیتا تھا، میرے ہی نام سے منسوب تھی میرے نام، آپ کے نوازے کی محفل میں اس نے سچی توبہ کر کے یہ اٹھا تھا اور آج تک اس سے یہ گناہ نہیں ہوا. میرے نانا جان ہم تو انہی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دیں. نانا جان آپ کے صدقے میں رب قدیر نے جو 2 آنکھیں ادا کی تھی، روڈ پر جب نکلتے تھے تو ہر کس
سب کو انتخاب کیا کرتی تھی کون میرے نفس کے مطابق آنکھوں کو پسند چیز کریں گے. میرے نانا جان جب میری محفل میرے نام سے محفل سجی ہوئی تھی اور اٹھنے سے پہلے یہ توبہ کر کے کھڑے ہوئے میرے نانا جان جنت تو رب قدیر نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے. جب توبہ اس نے کر لی ہے تو اس کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرما دے. میرے نانا جان جب آپ کے نواسے کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب محفل پاک سجی تھی ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے کر رہے تھے. ماں اگر کوئی بات کہتی تو جواب تیز آواز میں ہوا کرتا. باپ اگر کوئی کام کے سلسلے میں تم سے مخاطب ہوتا تو جھجھلا کر کے گھر سے باہر چلا جاتا. لیکن جب میرے نام سے محفل پاک سجی تھی اور اسی پاکیزہ منور محفل پاک میں آیا تھا اور میری ہی اولاد نے جب مخاطب ہو کر کے میرا واسطہ دیا تھا میری ہی اولاد نے میرا واسطہ دے کر کے جب کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بن جاؤ تو اس وقت سے نافرمانی چھوڑ دی تھی اور کھڑا جب ہوا تو اس وقت سے لے کر کے اب تک یہ اپنے ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار بیٹا بن کر کے جیا ہے. اے میرے نانا جان اس کو بھی پہچان لے اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے. غرض کی یہ وعدہ کر کے آج آپ کو اٹھنا ہے کہ ہر برے کام سے توبہ کرنی ہے. بیٹھے بیٹھے اٹھنا ہے تو ویسے ہی پاک اور صاف اس رب کے گھر سے باہر نکلنا ہے جیسے لگے کہ آج ہی تم پیدا ہوئے. کر سکتے ہیں یہ وعدہ؟ کریں گے؟ کون کون سچا نمازی بنے گا؟ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے سچائی کے ساتھ میں اگر انشاءاللہ یہ جو وعدہ وفا کیا نا تو اولاد انہی کی ہوں جو آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کے الحمدللہ وہ سردار ہیں ہے نا وہ سردار ہیں. انشاءاللہ نمازی بن کر کے مریں گے. ہر ایک فرد کو انشاءاللہ اپنے جد کریم کی بارگاہ بے کس بنا میں اپنی سرکاروں کے صدقے میں جنت میں ضرور لے جاؤں. سیدی سرکار گلزار ملت فیضان اسماعیل نمازی بن کر کے جئیں گے انشاءاللہ. نمازی بن کر کے مریں گے انشاءاللہ. گناہوں سے محفوظ رہیں گے. وہ چاہے کان کا ہو چاہے آنکھ کا ہو چاہے زبان کا ہو چاہے ہاتھ کا ہو چاہے پیر کا ہو. برے راستے کو انتخاب کرنے کے لیے منزل طے کرنی پڑتی ہے پیر کے وسیلے سے. بری بات کا برے انداز میں جواب دینے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے چھوٹی سے نرمی سے جو تو ہونٹوں کے درمیان باہر نکلتی ہے تو وہ نہ جانے کیسا کیسا وار کرتی ہے. اس کو قابو میں رکھیں. نگاہ اٹھے تو تم ایسا چلو ایسا راہوں میں چلو روڈ پہ چلو کہ دور سے دیکھنے والا کہتے لگتا ہے بریلوی جا رہا ہے. شانے جھکے ہوں یہ شولڈرز ڈاؤن شانے جھکے ہوں نگاہیں جھکی ہوں ایسا لگے پیچھے سے دیکھنے والا کہ کوئی 80 سال کا بوڑھا جا رہا ہے. جب غیر دیکھے گا تو کہے گا کچھ بھی ہو یہ تربیت یافتہ ہے لگتا ہے بریلوی ہے. کیونکہ تربیت تو کہیں اور ملتی ہی نہیں ہے. ملتی ہے تو وہ ہمارے مرکز بریلی شریف میں ملتی ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ وہاں پیور ملتا ہے ملک. سمجھ رہے ہیں نا
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے پیروں کو اور اپنے حلال رزق گھر میں ہونے والا نہ بننے پائے جو غیروں کا مار کر کے تم مال لائے ہو اور وہ پیٹ کی غذا بن جائے، ہے نا؟ انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کرنا کہ حلال رزق کا انتظام رب قدیر فرمائے۔ وہ کم ہوتا ہے لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے، اور مارا ہوا مال زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت بالکل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدنا سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ کے وسیلے سے انشاءاللہ رزق کا انتظام کرنا۔ رب قدیر بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے محبوب کے سچے محبوبین کے صدقے میں چھوٹی پونجی ہوتی زیادہ برکت عطا کرے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو نمازی بنیں گے، غیبت چغلی نہیں کریں گے، گناہوں سے محفوظ رہیں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے، والد کو بھی نماز کے لیے لے جائیں گے، والدہ سے بھی نماز کے لیے کہیں گے، گھر میں اپنی بہنوں کو بھی نماز کی تاکید کریں گے۔ قرآن عظیم کی تلاوت لازم، بریلوی کہے قرآن کی تلاوت نہ کریں وہ بریلوی ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی سب تلاوت کریں گے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ کسی بھی چیز کو وعدہ کرنا وہ بہت آسان ہے، وعدہ نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین شیخ عبد القادر جیلانی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا غلام جی رہا ہے تو نمازی بن کر کے جیے، میرا غلام مجھے یاد کر رہا ہے تو تلاوت قرآن عظیم کرتا کرتا یاد کرے۔ جب ہی تو فرماتے ہیں کہ پورب میں میں رہوں اور پچھم سے جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے پورب سے پچھم پہنچتا ہوں۔ آج ہماری کیوں نہیں مشکل کشائی ہو رہی، کیوں نہیں مدد ہو رہی؟ کیونکہ ہم اس لائق نہیں، ہمارے فعل و افعال اس طرح کے نہیں، ہم اس لائق ہے ہی نہیں، ہماری زبان اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس مقدس ذات اعلیٰ صفات سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین کا اپنی گنہگار زبان سے نام لے۔ اب پھر وہی اپنا مرکز یاد آتا ہے۔ اگر تذکرہ آیا ہے تاجدار غوث الورا کا الحمدللہ جو بغداد معلیٰ میں آرام فرما ہیں، ان کی محفل پاک ہو، اعلیٰ حضرت کی شرکت ہو، شیرینی زمین پر ہو، تو انداز اس عاشق رسول کا دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ہاتھوں کو بڑھائیں اور شیرینی کا ٹکڑے کو اٹھائیں اور چوم کر کے کنارے رکھتے، بلکہ وہ ادب و احترام کے ساتھ دو زانو جھکتے ہیں، زمینوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، اپنے چہرے مبارک کو زمین کے سمت جھکاتے ہیں، لبھائے مبارک سے اپنی زبان نکالتے ہیں، اور پھر غوث الثقلین قطب الدارین کے نام نامی اس میں گرامی کی جو شیرینی کا ٹکڑا ہوتا ہے اپنی زبان سے زمین پر گرے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں۔ کیسے ہیں ہم مسلک کے ماننے والے؟ اگر مسلک کو مانتے ہیں تو اس مسلک کے ہمارے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کے اس انداز کو دیکھو اور دیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت ہم سید لوگ ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس ذات جو احمد رضا ہے اعلیٰ حضرت بننے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے، جبھی تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین پورے دنیا کی
اچھا محبت کریں تب بھی نہ کریں تب بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہی کو مانتے ہیں. کہیں ان کی ضرورت اور حاجت اور پیاس نہیں. تشنگی کے انداز میں تشنگی باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ بریلی شریف نہ آ جائیں. وہ مسائل جب تک کہ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ نہ کر لیں ہے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جل شانہ بریلوی بنیں گے تو بریلوی بن کر کے دکھائیں ہے نا انشاءاللہ تعالی. اور سب سے اچھی چیز آج کی پاکیزہ مقبول محفل پاک میں الحمدللہ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی جگر کے ٹکڑے اللہ آپ سب موجود ہیں اور بہت سے الحمدللہ رب العالمین سب کے چہرے اس وقت کئی نور بنے. I'm very happy ماشاءاللہ ہے نا. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کہ چند لوگوں کے چہرے پر داڑیاں نہیں سجی ہیں. نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا اور آپ سب سے ملوں گا انشاءاللہ تعالی ہے نا تو میں چاہوں گا جس لائک انشاءاللہ ہے نا انشاءاللہ. ارے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اب وہ ایام جی رہے ہیں جو ان کے خود کی نیکیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زندگیاں عطا کی. سمجھ رہے ہیں ورنہ اچھا ڈاکٹر یہ کہتا ہے بہت صحت مند ہو تو بس 60 کے بعد جانے کی ہر وقت تیاری رکھو ہے نا. تو بس الحمدللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو اور کیوں لگیں گے آپ انشاءاللہ ہے نا لازم. الحمدللہ کیا بات ہے. حسینی ہو اور ان کے نانا جان کی سنت مبارکہ اپنے سے جدا کرے ممکن ہے ناممکن ہے اللہ. حسینی وہی ہے جو اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظیم سنت مبارکہ اپنے چہرے پر سجائے ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین. تو ہم کہاں تھے؟ بریلی شریف میں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی غلام غوث الثقلین بن کر کے جیئیں گے ہے نا. کبھی کبھی تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اللہ مخاطب ہوتا ہوں. ہم تو سرجن آدمی جب تک کہ کوئی آپریشن کے سلسلے میں پیشنٹ ہوتا نہیں اس وقت تک کی مزہ مجھے کم آتا ہے. ہاں جب پیشنٹ ہوتا ہے تب پھر مزہ آتا ہے نا. ہم بھی بتاتے ہیں کہ بھائی شان حیدری لے کر کے شمشیر حیدری لے کر کے آیا ہوں بس انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت اچھا منظم انداز یہ اللہ یہ جو ایک غیبت کا دور ہے نا یہ سیدنا سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فرد کسی کی غیبت کرتا ہے اپنے نام اعمال کی نیکیاں جس کے متعلق وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں دے دیتا ہے. تو ایسے ہی کیا نام اعمال میں نیکیاں شاید ہیں جو غیبت کر کے جس کو پتہ بھی نہیں ہے گھر میں سو رہے ہیں آرام سے ان کے نام اعمال میں ہم اپنے نام اعمال کی نیکیاں ان تک پہنچا انشاءاللہ غیبت سے محفوظ رہیں گے چغلی سے محفوظ رہیں گے برائیوں سے محفوظ رہیں گے. اپنی اہل سنت و جماعت جتنی بھی مساجد ہیں ان کے ائمہ کرام کا ادب و احترام کریں گے ہے نا. یہ اللہ یہ جو
امام محترم ہے نا، انہی کی ابتدا میں 5 وقت نمازیں آتے ہیں، اور ذرا سی بھی اگر خطورت ہے تو بظاہر تو ہماری نیت رہتی ہے، لیکن آپ سچے دل سے کہیں کہ کیا ہو رب کے حضور میں جس کی ابتدا میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے متعلق بے پناہ برائیاں دل میں لے کر کے اس کی ابتدا میں نماز ادا کریں تو قابل قبول ہوں گی نمازیں؟ بولے تو اپنے ایمان کی ابتدا کرو، اس سے پہلے اس ایمان سے محبت کرو، ہے نا؟ سفر میں ہو، کوئی مسجد دکھے تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، پہلے تحقیق کرنا ہے کہ سنی ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی معلوم کرنا ہے کہ بریلوی ہے کہ نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں سنی کہے حضور سیدنا امیر معاویہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بے پناہ بےدبیاں کریں، حد ہو گئی۔ خیر تو معلوم کریں کہ بریلوی ہے کہ نہیں، انشاءاللہ، ہے نا؟ اور واللہ میرا جو معاملہ ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، میں اپنا ذاتی میرا جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی لوگوں نے اس کے اتفاق سے قیامت میں تذکرہ کیا کہ فلاں امام صاحب نے فلاں صاحب نے آ کر کے تقریر میں یہ کہا کہ بھائی اپنی سیادت پر مجھے ناز نہیں، تو جن کو ناز ہو اپنی سیادت پر وہ ناز کریں، مجھے تو اپنی بریلویت پر ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ فقیر کو اپنی بریلویت پر ناز ہے، اور ناز ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرشد کامل، شیخ کامل، پیر کامل سیدنا سرکار خاتم الاکابر شیخ آل رسول ماہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ عرض کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم دنیا سے کیا لائے، تو میں اپنے احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یہیں سے مجھے پتا چل گیا کہ احمد رضا کوئی عام چیز نہیں ہے، احمد رضا خاص چیز ہے۔ اسی کو ماننا، اسی کو جاننا اور کھڑے ہو کر کے اسی کا نعرہ بلند کرنا 100 سال سے میرے گھر کے بزرگوں نے کیا ہے، بتایا ہے، تربیت دی ہے، تو آج الحمدللہ ہم اولادیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب بریلوی بن کر کے جیے اور بریلوی بن کر کے مرے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے صدقہ طفیل آپ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، پاکیزہ منور محفل پاک کے صدقہ طفیل شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں بطفیل صاحب عرص سراپا پر سیدنا امیر شریعت قدس سرہ العزیز سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام لوگ پیچھے بیٹھے ہیں جو لوگ